اس امت کے سب سے بہترین اور افضل ترین لوگ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو ایمانی نظروں سے دیکھا، صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیضاب ہوئے، آفتاب رسالت سے نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت پر چمکے اور گلستان کرامت میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معزز لقب سے سرفراز ہو کر اس امت کے لیے نجوم ہدایت قرار پائے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اس امت میں افضل ترین ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت و مدح بیان فرمائی، ان کے بہترین عمل، عمدہ اخلاق اور حسن ایمان کا تذکرہ فرمایا، اور ان نفوس قدسیہ کو دنیا ہی میں اپنی رضا کا مژدہ سنایا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 100۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عزت و توقیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، ان مقدس ہستیوں پر اللہ عز و جل کا بے حد فضل و کرم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بساتے ہوئے ان کی پاکیزہ حیات کا مطالعہ کریں اور سنیں، اور دونوں جہاں میں کامیابی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل و مناقب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک ایک بار محبت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ درود کی فضیلت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے لوگ جوک در جوک حاضر ہوا کرتے۔ ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد میں سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وفد کی صورت میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے، تو انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت ارشاد فرما دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بے حد شفقت فرمائی اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، اپنے قریب بٹھایا، ممبر اقدس پر ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا فرمائی، اور ان کے قیام کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام ایک قریشی نوجوان کے سپرد فرما۔ اتفاق سے یہ قریشی نوجوان بھی ایک سردار مکہ کا فرزند تھا، لیکن درسگاہ نبوت سے فیض یاب ہونے اور صحبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق و آداب سیکھنے کی برکت سے اس کے مزاج میں ذرا برابر بھی سرداروں والی بات نہ تھی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی وہ نوجوان فوراً حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ چل دیا۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار تھے، جبکہ وہ قریشی نوجوان ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ چونکہ گرمی شدید تھی، اس لیے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اس قریشی نوجوان نے سیدنا وائل بن حجر سے عرض کیا کہ گرمی بہت شدید ہے، اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی جلنے لگے ہیں، آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس قریشی نوجوان نے کہا کم از کم اپنے جوتے ہی پہننے کے لیے دے دیجئے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو بادشاہوں کا لباس پہن سکیں، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ یہ سن کر اس قریشی نوجوان نے نہایت تحمل کا مظاہرہ کیا اور زبان سے بھی جوابی کارروائی نہ کی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ قریشی نوجوان پورے ملک شام کا گورنر بن گیا۔ ایک بار حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قریشی نوجوان کے پاس آئے جو کہ اب گورنر بن چکا تھا، تو قریشی نوجوان آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہایت احترام سے پیش آئے اور ماضی کے اس واقعے کا بدلہ لینے کی بجائے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا اور فرمایا میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، میں اس وقت نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا رواج وہی تھا جو میں نے کیا۔ اب اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قریشی نوجوان کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کیا ہوتا۔ برادران اسلام، معزز خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ تکلیف برداشت کرنے کے باوجود حسن سلوک سے پیش آنے والے یہ بردبار قریشی نوجوان کون تھے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہے اور ایک سبق ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہم بھی ان کی رضا کے لیے عفو و درگزر سے کام لیں اور ہر ایک کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس شخص کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا جس بندے کے اندر 3 باتیں ہوں گی اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، نمبر 2 جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ میرے بھائیو، آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ کسی کی جانب سے ملنے والی تکلیف پر صبر کر کے نہ صرف اسے معاف کر دوں گا بلکہ جہاں تک ہو سکا اسے راحت پہنچا کر دل جوئی بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔